کیا اسلام میں ذہنی اذیت دینے والے کے لیے کوئی سزا ہے؟ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ قرآن میں بالکل کلیئر کٹ ذہنی اذیت دینا ذہنی دہشت گردی ہے۔ آج کل تو یہ لفظ بہت عام ہے، دہشت گردی۔ فزیکل دہشت گردی سے زیادہ بڑا جرم ذہنی دہشت گردی ہے۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ خود دہشت گردی دراصل ذہنی ہی دہشت گردی پہ اطلاق ہوتا ہے پہلا اس کا، اس لیے دہشت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دہشت پیدا ہوتی ہے دل دماغ انسان کا جو ہے لرز رہا ہے، عقل ٹھکانے نہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، کہاں بھاگیں کہاں چھپیں۔ تو اصل میں انسان کو مخبول الحواس بدحواس بنا دینا، یہ دہشت گردی ہے۔ جو دشمن چاہتا ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ جو ہے وہ مخبول الحواس ہو جائے، غیر مسلم یہ چاہتے ہیں۔ اور ایک ایسے انسان کو جو دہشت گردی کرتا ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں محارب ہے، محارب۔ اور اس کے لیے آیت موجود ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ پوری آیت موجود ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑائی مول لیتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ لوگ جو زمین میں دہشت پھیلاتے ہیں اور خلق خدا میں دہشت پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان لوگوں کی سزا یہ کہ یا انہیں دردناک طریقے سے سولی دی جائے، یا دردناک طریقے سے قتل کیا جائے، یا ان کا مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے۔ اور اس کی تفصیل سیرت، حدیث، سنت اور فقہ کی روشنی میں یہ مرتب کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان یا چند انسان یا ایک گروہ یا کوئی کمپنی یا کوئی ایجنسی ایسی ہو کہ جو صرف دہشت پھیلا رہی ہے، ایک فرد کی مثال ہم پہلے، ایک فرد ہے جس نے دہشت پھیلا دی لیکن نہ کسی کا مال لوٹا نہ کسی فرد کی جان لی، تو اس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اسے شہر بدر کر دیا کہ جہاں اس نے بے امنی پھیلائی ہے وہ شہر اسے امن نہ دے، وہاں اسے چین سے رہنے کی سہولت سلب کر لی جائے، وہ حاصل کر لی جائے۔ دوسرے، اگر اس نے بے چینی اور بے امنی اور دہشت گردی پھیلا کر جان بھی لی کسی کی لیکن مال نہیں لوٹا تو پھر اس کو جان کے بدلے میں قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے جان بھی لی اور مال بھی لوٹا تو پھر دردناک طریقے سے اس کو یا سولی پہ لٹکا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اور اگر جان نہیں لی، صرف مال لوٹا، تو مخالف سمتوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں لیکن اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ سب جتنا بڑا جرم ہو اور جتنی دہشت پھیلائی ہو اس نے، اس کی مناسبت سے اسلام نے اس کی سزا مقرر کی ہے اور خدا نے قرآن مجید میں سزا مقرر کی ہے۔